مولا کائنات کہ گناہ کی لذت بہت تھوڑی دیر کی ہے مگر پچھتاوا بہت طولانی ہے. تو آپ اپنے آپ کو نہ بیچیں جانے محترم. یہ آلودگی ہٹے گی، ذہن فوکس کرے گا تو خود بخود آپ اپنے آپ کو اپنے امام تک پہنچائیں گے. ہمیں بس اس کی اسٹرگل کرنی ہے کہ ہم آیا اپنی زندگی میں اس کو پیٹرن کو ڈیزائن کیسے کریں. یہ پیٹرن ہے ایکچولی. تو آپ کی زندگی میں عبادت اپنی جگہ، اجتماعیت اپنی جگہ، حقوق العباد آپ کی اپنی جگہ، اور بہرحال آپ کے لیے باقی ساری چیزیں. تو انسان انٹرنل سٹرکچر سے اپنے آپ کو واضح کرے کہ انسان کا اندر کا سٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر میں کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. یعنی آپ اپنے ظاہر پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کچھ بھی، بہرحال انسان ظاہر، اور ظاہر ضروری بھی ہے، لیکن باطن پر انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج معاشرے کے اندر جو پرابلم ہے جانے محترم، بہت پرابلم ہے، اخلاقی پرابلم بہت زیادہ ہیں. ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. ڈومیسٹک وائلنس اتنا زیادہ ہو چکا ہے، گھروں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں. ظاہر ہے لوگ ہم سے کنسلٹنسی کرتے ہیں، بہت مشکلات ہیں. اس کی ایک وجہ سب سے زیادہ انسان کا کردار صحیح نہ ہونا. اور کردار کپڑوں سے نہیں بنتا، کردار برانڈ سے نہیں بنتا، کردار اخلاق سے بنتا ہے. اخلاق سے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے انما بعثت للمکارم الاخلاق، مجھے مبعوث ہی نہیں کیا گیا مگر سوائے اخلاق کے. اخلاق کیسا اخلاق ہے؟ ایک یتیم بچہ ہے مدینہ میں، اور رسول خدا گزر رہے ہیں، دیکھا کہ بچے کو تنگ کر رہے ہیں، یتیم ہے. اب یتیم بچے کو کہہ رہے ہیں تمہاری ماں، میری ماں تو اتنی اچھی ہے، تمہاری ماں، میرے والد تو ایسے ہیں، تمہارے والد. اب وہ بیچارے کے والد ہی نہیں ہیں. رسول خدا نے دیکھا کہ بچے کو بہت اذیت کر رہا، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری بہن بڑی ہو گئی، اس نے بھی شادی کر لی، میری والدہ نے بھی کر لی، تو میں ویسے بھی اکیلا ہوں، اور اس سے بڑی مشکل یہ مجھے اذیت کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. رسول خدا نے کیا کہا؟ تم آج کے بعد میری اولاد ہو، تم آج کے بعد میرے بچے ہو، تم آؤ. گھر لے گئے. جناب سید کی خدمت میں کہا کہ جیسے باقی بچے ہیں، انہوں نے اس کو لباس پہنایا، اچھا خوراک دی، کھانا دیا، بہرحال اس کو ایسی عزت دی. اور جب کہتے ہیں کہ رسول خدا رحلت فرما گئے تو وہ اتنا چیخ چیخ کے روتا تھا، کہتا تھا کہ آج میں یتیم ہوا ہوں. یتیم پروری کتنی رسول خدا کی زندگی میں کتنی یتیم پروری ہے کہ مدینہ کے بچے جب بڑے ہو گئے تو یہ کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہیں رسول خدا نے اپنے سینے سے لگا کر بڑا کیا ہے. ہم تو یہاں اپنے بچوں کو سینے سے نہیں لگاتے، دوسروں کو کہاں لگائیں گے. اخلاق اور کردار آپ رسول سے دیکھیں. رسول خدا درگزر کر رہے ہیں، لوگوں کو معاف کر رہے ہیں. اب وہ روایات بہرحال بعض ضعیف ہیں، لیکن ہے کہ مطلب جس نے رسول خدا کے اوپر کچرے کی اہانت کی اس کو پوچھنے چلے گئے کہ بھائی بہت دن ہو گئے، طبیعت خراب ہے، کیسے ہیں. کوئی شخص آتا تھا ملنے، نہیں ملنے آیا اتنے دن، پوچھنے چلے گئے. اور ہمارے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ کو برا کر دے، ہم تو اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، نسل برباد کر دیتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ہمارے اندر اتنا بھرا ہوا ہے نفرت؟ کیوں اتنا بغض ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی دنیا ہے. اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرے احترام نہیں کیا، ہم ان کے گھر گئے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا. اور جب انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جائیں، تو پھر ان کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اور یہی معاشرہ ہے دیکھیں آپ کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ انسان بہت چھوٹی سوچ رکھتا ہے، بہت چھوٹی سوچ.
انسان اللہ کے لیے زندہ نہیں ہے. اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ یہ مت کہیں کہ میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں، میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں. اور جب میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں تو مجھے نتیجہ لوگوں سے نہیں لینا، مجھے نتیجہ خدا سے چاہیے، خدا سے چاہیے. تو معاشرہ کتنا بہتر ہو جائے گا عزیزان محترم. معاشرہ کردار سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اور جب سے یہ ڈرامے آئے ہیں، انہوں نے تو برباد کر دیا ہے جانے محترم. سب ختم ہو گیا ہے. حلال حرام، حرام حلال، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جو آج ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. کیوں؟ یہ لوگ کوئی باہر سے نہیں آئے، یہ یہیں سے اٹھے ہوئے. جب صحیح دین تبلیغ نہ ہو تو یہی مشکلات ہوتی ہیں جانے محترم. ممبر کا تقدس ہے جانے محترم، ورنہ بہت ساری معاشرے کی ایسی برائیاں ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ممبر کا تقدس کرنا پڑا تھا. تو انسان اپنے انٹرنل پہ انویسٹمنٹ کرے، اخلاقیات دے کے، اخلاق کی 4 کتابیں پڑھ لے جانے محترم. بہرحال آپ انبیاء اور ائمہ کے اخلاق دیکھیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. شام سے شخص آیا، اتنا پروپوگنڈا تھا کہ امام کے سامنے آیا اور امام کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگا، مولا کائنات کو کیا کیا کہنے لگا. جب تھک گیا تو امام فرماتے ہیں لگتا ہے مسافر ہو، تمہیں جگہ چاہیے ہوگی، تم سفر سے آئے ہو، تمہیں خوراک بھی چاہیے ہوگی، تمہیں لباس بھی چاہیے ہوگا، تمہیں واپس بھی جانا ہوگا، تمہیں اس کا بھی سامان چاہیے ہوگا. اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے تو اتنا برا والا کہا اور اس کے بعد یہ آگے سے ایسا میرے ساتھ ہے، تو وہیں جھک گیا اور کہا خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں اتارنا ہے. اخلاق ہے، کردار ہے. اسی طرح امام حسنی کی بات ہے. امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں ایک باغ کے پاس اور ایک جانور کتا آیا، امام کھا رہے ہیں کچھ تو امام اس کو بھی دے دیتے ہیں، وہ آیا ہے تو اس کو بھی دے دیا. تو ایسے میں 2 لوگ آ رہے تھے مولا سے ملنے، انہوں نے دیکھا کہ جانور امام کو اذیت کر رہا ہے، انہوں نے اس کو مارا کہ یہ بھاگے یہاں سے، الگ ہو جائے، دور ہو جائے. تو امام نے کہا کیا کیا تم نے؟ کہا مولا آپ کو اذیت کر رہا تھا. کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے رزق کو خود استعمال کروں اور اس کی مخلوق میرے سامنے دیکھتی رہے. اخلاق ہے، کردار ہے. ایسے نہیں ہے کہ آج دنیا انہی کے راستے پر چل رہی ہے. تو ہم عزیزان محترم اگر امام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز ہے یہ جو آپ نے پرومپٹ ڈالنا ہے جس سے آپ کے لیے دنیا کھل جائے گی. تو پہلے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ کو وائرس کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ اینٹی وائرس لگا لیں اپنے وجود میں. یہ پاک ہوگا، مصلی بچھے گا، سجدہ ہوگا، قرآن کھلے گا، قرآن آپ سے گفتگو کرے گا تو دنیا پھر آپ کے لیے کھلے گی، تب آپ کے لیے کھلے گی. اب آپ کو یہ کرسی، اب دیکھیں نا کہ آپ رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنائی، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، عزیزان محترم کتنا آپ دیکھیں ہر وقت قرآن. اب تو اردو کے اندر ٹرانسلیشن کے چھوٹے چھوٹے سے کلپ آ گئے. آپ غلطی بھی ہماری ہے، ہم بھی لوگوں کو تب پہچانتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب تک زندہ رہتے ہیں لوگ واقعی نہیں پہچانتا. حقیقت یہی ہے. آپ اردو کے اندر، فارسی ظاہر نہیں آتے، اردو کے اندر آپ دیکھیں ٹرانسلیٹ ہے، کتنا زیادہ اصرار قرآن کی محفل، قرآن سننا، قرآن پڑھنا. اتنا فرماتے تھے کہ کچھ نہیں تو 5 آیتیں روز پڑھ لیا کرو. 5 آیتیں مگر پڑھو، اپنے آپ کو قرآن سے متصل رکھو. عزیزان محترم جس قرآن کو سید الشہداء نے نیزے پر پڑھا ہو اور ہم اپنی زندگی میں کھولے ہی نہیں، تو مجھے آپ بتائیں ہم کیسے امام زمانہ تک پہنچیں گے؟ یہ فارمولہ ہے عزیزان محترم. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، سب کچھ امپورٹنٹ، لیکن اصل قرآن سے گفتگو تو ہو انسان